یاد رکھنا ملک دیوالیہ بھی ہو جائے ان لوگوں کا دال دلیا مولانا فضل الرحمان وہ پورا خاندان گھسا دیا اس نے. صحیح. وہ کہے کے لیے یار تمہیں اور کوئی کام نہیں. ہم زندہ بھی لنڈے کی ٹرمینالوجی پہ ہیں, ٹھیک. لنڈے کے آئیڈیاز, جمہوریت لنڈے کی باہر سے آئی ہے نا. ٹھیک بالکل. اچھا آپ کا مالیاتی نظام لنڈے کا. اچھا سر, لیکن ایک بات اور ہے, کیا عمران خان کو یہ خوف تو نہیں ہے کہیں کہ اگر یہ الیکشن ڈیلے ہو گئے تو میری جو شہرت اس وقت ہے وہ کہیں کم نہ ہو جائے اور آئندہ آنے والے وقتوں میں جو ہے جو آج میں 2/3 میجارٹی کی آس لگائے بیٹھا ہوں شاید وہ نہ مینڈیٹ مل سکے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. عمران کیسے دیکھتا ہے کیا وہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں پرسنلی آپ کو بتاؤں جی, شہرت ایسی چیز ہے وہ آوے جاوے جاوے جاوے, یہ مینٹالٹی ہے قوم کی. 8 لاکھ کا جوتا پہننے والا بلاول آج بھی سندھیوں کا لاڈلا ہوگا, یا 8 لاکھ کے جوتے پہننے والی مریم, خدا کی پناہ. یہ لوگ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں, یہ جوتے ان کے منہ پہ ہیں, عوام کے منہ پہ. 8 لاکھ کا جوتا بھوکے ننگے عوام کے سامنے پہن کے آنا بالکل ایسی ہے جیسے عوام کے منہ پہ جوتا مارنا. لیکن دس از ہاؤ اٹ از. اس سے میں کیا میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نون لیگ ایلیمنیٹ ہو جائے گی. نون لیگ کی مائٹ ختم ہو چکی ہے, مونوپلی ٹوٹ چکی ہے. میں صرف یہ عرض کرتا ہوں, جب میں کہتا ہوں کہ نون لیگ کی کہانی ختم ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا جیسے 4 صوبوں کی زنجیر تھی پیپلز پارٹی, وہ سکڑتے آ گئی سندھ تک, ایسا ہی ہے جی ایسے. اسی طرح مائٹ ختم ہو جائے گی, مونوپلی ٹوٹ گئی ہے نواز لیگ کی بھی. پیپلز پارٹی کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے عمران کو فی الحال خطرہ نہیں ہے. عمران کو خطرہ اس دن ہوگا اس کی مقبولیت کو جس دن وہ اقتدار میں آئے گا. میں الٹی بات کر رہا ہوں چونکہ ملک وہاں پہنچ چکا ہے جہاں آپ ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لو. 5 سال میں عوام کو ریلیف کو فرشتے آگے دے لیں تو مجھے نہیں پتا. سر ایک سوال اسی سے ریلیٹ, پھر ایک میں نے اور کوئی سوشل ایشو پہ بات کرنی ہے. سب کو پتہ ہے اس ملک کے پاس ککھ نہیں رہ گیا, بہت برے حالات ہیں, اس کو گورن بھی نہیں کیا جا سکتا. پھر کیا ایسا چارم ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کے پیچھے پاگل ہوا پھر رہا اور کہہ رہا ہے جی ہم اقتدار میں آئیں گے, ہم اقتدار میں آئیں گے. گالیاں بھی کھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کچھ ملے نہ ملے, یہ جو ہے نا جی یہ جھونکیں جی وہ آخری قطرے تک خون پینا چاہیں گی. عوام دیکھو ملک کے اقتصادی حالات ابتر ہیں, بہت برے ہیں, کوئی شک نہیں. لیکن عوام کے لیے یہ جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا چند خاندان, کرنے کیا آتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتاؤ. جی میں آئی ایم این آرڈنری جرنلسٹ, لکھنے پڑھنے والا آپ کی برادری کا ایک بندہ ہوں. مجھے زندگی میں 2-3 بار جی موقع ملے, ٹھیک, نام کیا لانا تفصیل میں کیا جانا, گھر بیٹھے بٹھائے فورس کیا گیا کہ سینٹ میں چلا جاؤں. میں نے کہا ایک ایم این اے ایم پی اے منسٹر کو ملا, وہ کس چکر میں جاتا ہے مجھے صرف یہ بتا دیں. اگر ایک آدمی کمفرٹیبل آسودہ زندگی گزار رہا ہے اور میں تو دن میں 5-10 بندوں سے 15 بندوں سے مل لوں تو میں تھک جاتا ہوں. جی یہ جھوٹ بولتے, خوشامد کرتے, بدماشی کرتے, لوٹ مار کرتے نہیں تھکتے. اراؤنڈ دا کلاک کام ہے. کیا کرنے آتے ہیں مجھے بتاؤ. فیڈرل منسٹر کو کیا ملتا کیا ہے؟ اگر وہ دیانتدار ہے کیا کرتا ہے مجھے سمجھائے کوئی. وزیر اعظم کا تو چلو کو تام جھام ہوتا ہوگا. وہ عمران کا جملہ یاد ہے مجھے, سارے پاکستان میں رپورٹ ہوا تھا اس کی تنخواہ میں تو گھر نہیں چلتا. وزارت وزیر اعظم کی. اچھا یار کرنے کیا آتے ہیں مجھے بتا دو. اچھا پیٹ پہ پتھر باندھ کے یہ مجھے اور آپ کو کی خدمت کے لیے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ سارے عبدالستار عیدی ہیں. اور اگر یہ عبدالستار عیدی ہیں تو ہزاروں کے حساب سے عبدالستار عیدی موجود ہو اور ملک پہ عوام پہ پھٹکار پڑی ہو. ٹھیک ہے, یاد رکھنا ملک دیوالیہ بھی ہو جائے ان لوگوں کا دال دلیا چلتا رہتا ہے. ہاں اس لیے وہ جو کام کرتے ہیں وہی کر رہے ہیں. اب یہ بھی عہدہ لے لو, یہ مفتی کیا نام ہے اس کا, نہیں مفتی نہیں, مولانا
फजल रहमान। وہ پورا خاندان گھسا دیا اس نے. صحیح. وہ کئے کے لیے یار تمہیں اور کوئی کام نہیں یا تو ہے نا یا کوئی عشق کا معاملہ ہے. صحیح. ایک شعر ہے بڑا مشہور، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام ہی نہیں آتا. یا تو بھوکے ننگے تم محبت کر رہے ہو، کوئی محبت کر رہے ہو تو پھر اتنی لعنت کیوں ہوئی یہاں؟ وہ دیہڑیاں لگانے آتے ہیں، ان کا کوئی تاریخ میں نام چھوڑنا، ان کو یاد نہیں رہنا کسی. صحیح. اچھا سر، ایک آخری سوال. چند دن پہلے میں نے خبر ایک پڑھی، لیڈی گاگا پاپ سٹار ہیں، تو ان کے کتے کو کسی نے گولی مار دی اور عدالت نے اسے 21 سال سزا سنائی. کیا یہ انسان کے ساتھ زیادتی نہیں؟ آج چونکہ ہیومن رائٹس کا ڈے ہے. ہیومن رائٹس کو میاں صاحب آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ہم پتہ کون لوگ ہیں؟ جی. ہمارے ملک میں اکثریت لنڈے کا کپڑا پہنتی ہے. ہم زندہ بھی لنڈے کی ٹرمینالوجی پہ ہیں. ٹھیک. لنڈے کے آئیڈیاز. جمہوریت لنڈے کی باہر سے آئی ہے نا. ٹھیک، بالکل. اچھا، آپ کا مالیاتی نظام لنڈے کا، آپ کے سارے کھیل کا بنیاد ڈالر لنڈے کا. اچھا، اسی طرح ٹرمینالوجی بھی آپ کی لنڈے کی ہے. ہیومن رائٹس وہ اور طرح کی سوسائٹیز ہیں. وہ تھڑے پنجابی کہندے ہیں کسی نو ماں نہ روئے کسی نو ماں بادی. ہیومن رائٹس کبھی لفظ پہ غور کریں. ہیومن رائٹس کے لیے، انسانی حقوق کے لیے یہ ثابت کرو کہ تم انسان ہو. اس معاشرے میں ہیومن رائٹس. اچھا، وہ عورتیں آ گئی ہیں، میرا جسم میری مرضی. واہ ہے، جیڑا اقتدار چاہتا وہ کہندا میرا ملک میری مرضی. جیڑا ایس ایچ او ہوندا وہ کہندا ہے میرا حلقہ میری مرضی. ایم این اے ایم پی اے کا بھی یہی حال ہے. یہ انسان ہے. ہیومن رائٹس وہاں ہونے چاہیے، یا ان کا ذکر وہاں ہونا چاہیے جہاں ہیومنس ہیں، جہاں انسان بستے ہیں. یہ آدمیوں کی سرزمین ہے. آدم زاد ہیں. اور انسان کا سب سے بڑا، زندگی میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس نے آدمی سے انسان بننا ہوتا ہے. وہ شعر نہیں سنا؟ اساتذہ میں سے کسی کا ہے، میں شاعر کا نام بھول رہا ہوں. بس کا مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. بالکل. سر، چونکہ میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ایک انسان نے کتے کو مار دیا، اس کو 21 سال سزا ہو گئی ہے. کیا یہ اتنی بڑی سزا ہے کتے کو مارنے کی؟ نہیں. اچھا، اپنی سینسبلٹی کی بات. یہاں تو بندوں کو مارنے کی سزا 21 سال نہیں ہوتی. یہ تو معاشرہ تھوڑی ہے، یہ تو سب مین اور مینیملس. جی. ہم لوگوں پہ یہ دو لفظ جچتے ہیں. سب مین کیا ہوتا ہے؟ مین ہونے سے چند قدم اوپر نیچے سب مین. جی. مین ہونے سے ہم لوگ ہیں چند سٹیپ نیچے، اور جانور ہونے سے چند سٹیپ درمیان میں کہیں. دوسرا اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مینیملس، یعنی اینیمل اور مین کا امتزاج. جی. جب انسان بن گئے تو پھر اور طریقے سے سوچیں گے. فی الحال یہی ہے بھائی. چلیں، بہت شکریہ سر گفتگو کرنے کا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.